بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی اصل کہانی کیا ہے۔ موضوع کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل تشکیل جدید ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ قرآن و حدیث سے تحقیق بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی کہانی میں مشہور ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے محتاجوں کی کشتی کو چیر دیا تھا اور ایک لڑکے کو قتل کر دیا تھا اور ایک گرتی دیوار کو دوبارہ تعمیر کیا تھا۔ یہ غلط ترجمے پر مبنی کہانی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو چیرا نہیں تھا بلکہ ظالم بادشاہ سے بچانے کے لیے کشتی کو زیر آب چھپا دیا تھا، اور لڑکے کو قتل نہیں کیا بلکہ اسے چالاکی سے نوکری سے نکال دیا، اور دو نوجوان یتیم لڑکوں کی دیوار کو سیدھا نہیں کیا بلکہ ان کو تازہ کھجوروں کو سکھا کر کاروبار کرنے کا طریقہ یا علم دیا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی اصل کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مد نظر رکھنا پڑے گا۔ اللہ کا پہلا حکم ہے اس کی آیات میں غور و فکر کریں، جیسا کہ سورۃ محمد میں ہے۔ تو کیا وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ اللہ کا دوسرا حکم ہے قرآن کی آیات میں اختلاف نہیں ہے، جیسا کہ سورۃ نساء میں فرمایا۔ تو کیا قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ اگر وہ غیر خدا سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت اختلاف پاتے۔ ہم حضرت خضر علیہ السلام کی آیات میں غور و فکر کریں گے اور عرب کی لغات کو سامنے رکھتے ہوئے آیات کے اختلاف کو بھی مد نظر رکھیں گے۔ اب دو مشہور ترجمے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے بادشاہ سے بچانے کے لیے کشتی کو چیر ڈالا، اور دوسرا ترجمہ ہے کہ کشتی کے تختے نکال کر عیب دار کر دیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب کشتی ہی کو چیر ڈالا تو وہ ہمیشہ کے لیے بیکار ہو گئی اور محتاجوں کے بھی کسی کام کی نہ رہی۔ اگر دوسرے ترجمے کو لیتے ہیں کہ تختے نکال دیے تھے، تو جو کشتی زبردستی لینے والے لوگ تھے وہ ایک دو گھنٹوں میں دوبارہ تختے لگا کر کشتی کو کارآمد بنا لیتے۔ اس طرح حضرت خضر علیہ السلام کی پوری کوشش بیکار ہو جاتی۔ اصل میں اس آیت میں دو لفظ خارقہ اور اہلا کے کئی دوسرے معنی بھی ہیں، جیسے خارقہ کے معنی کپڑے کو پھاڑنا، نہ کہ کشتی کو پھاڑنا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے بادبان کپڑے کو پھاڑ دیا تھا۔ اس زمانے میں کپڑے کے بادبانوں پر ہوا کے دباؤ سے کشتی تیزی سے حرکت کرتی تھی۔ اس کپڑے کے بادبان کو پھاڑ دیا تھا یعنی اسے ہٹا دیا تھا، اور اہل خیمہ یعنی کشتی کے بیٹھنے کی جگہ کو بھی خیمہ یا اہل بھی کہتے ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے بادبان پھاڑ کر کشتی کے بیٹھنے والی جگہ سمیت پوری کشتی کو پانی میں غرق یعنی زیر آب کر دیا تھا۔ اس کا اصل ترجمہ یہ بنتا ہے، اب دونوں چلے یہاں تک کہ کشتی میں سوار ہو کر اس کا کپڑا یعنی بادبان پھاڑ دیا۔ موسیٰ بولے اس کا کپڑا پھاڑ دیا، اس کے بیٹھنے کی جگہ سمیت یعنی پوری کشتی کو غرق یعنی زیر آب کر دیا۔ بے شک آپ نے یہ نیا کام کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حیرت میں مبتلا ہو کر یہ فرمایا کہ آپ نے یہ نیا کام کر دیا ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام نے پھر اس کام کا یہ جواب دیا کہ بادشاہ تمام کشتیوں کو ضبط کر رہا تھا، اس سے بچانے کے لیے کیا ہے، جیسے اب بھی الیکشن کے زمانے میں حکومت گاڑیاں پکڑتی ہے، بسوں والے اپنی بسیں مختلف جگہوں پر چھپاتے پھرتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت خضر علیہ السلام نے ان محتاجوں کی کشتی کو دریا کے کنارے زیر آب کر کے چھپا دیا تھا۔ اس کے لیے لفظ عیب استعمال کیا ہے، جس کے معنی نقص دار اور دوسرے معنی ہے کہ کسی چیز کو خفیہ یا راز کی جگہ چھپا دینا۔ فرمایا وہ جو کشتی تھی کہ دریا میں کام کرنے والے مسکینوں کی تھی،
تو میں نے چاہا کہ اسے عیب یعنی راز کی جگہ چھپا دوں، اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا کہ تمام کشتیاں زبردستی چھین لیتا تھا۔ عزیزان من، بات بالکل واضح ہوگی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو پھاڑا نہیں تھا بلکہ زیر آب چھپا دیا تھا تاکہ بادشاہ کی پکڑ دھکڑ سے غریبوں کی کشتی بچ جائے، اور وہ بچ گئی تھی۔ اب حضرت خضر علیہ السلام کی حیات میں دوسری کہانی ہے کہ ایک لڑکے یا غلام کو جان سے قتل کر دیا تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک، حضرت خضر علیہ السلام کو قاتل بنا دیا گیا ہے۔ استغفر اللہ، نیک بندے کسی کو ناحق قتل نہیں کر سکتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا سورۃ بنی اسرائیل میں حکم ہے کہ اور کوئی جان جس کی حرمت اللہ نے رکھی ہے ناحق نہ مارو، اور جو ناحق مارا تو بے شک ہم نے اس کے وارث کو قابو دیا تو وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے، ضرور اس کی مدد ہونی ہے۔ سورۃ نساء میں فرمایا، اور جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کا بدلہ جہنم ہے کہ مدتوں اس میں رہے، اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور لعنت کی، اس کے لیے تیار رکھا بڑا عذاب۔ سورۃ المائدہ میں فرمایا، اور ہم نے کتاب میں ان پر واجب کیا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں میں بدلہ ہے۔ پھر جو دل کی خوشی سے بدلہ کرا دے تو وہ اس کا گناہ اتار دے گا، اور جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کرے تو وہی ظالم ہے۔ ہمیں اچھی طرح معلوم ہو گیا ہے کسی کو ناحق جان سے قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، وہ کیسے کسی کو ناحق جان سے قتل کر سکتے تھے؟ عزیزان من، عربی کے ہر لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، جیسے غلام کے معنی بیٹا اور خدمت گار نوکر کو بھی کہتے ہیں۔ اس ایت میں غلام کے معنی نوکر کے ہیں، اور قتل کے کئی معنی ہیں، جیسے جان سے قتل کرنا، ذلیل کرنا، تعلیم سے محروم کرنا، مال و دولت میں کمزور کرنا، کسی چیز سے محروم کر دینا۔ اس ایت میں قتل کے معنی محروم کرنا ہے، یعنی اس خدمت گار نوکر کو ذلیل و رسوا کر کے اس کی نوکری سے محروم کر دیا تھا۔ تو فرمایا، پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک غلام یعنی نوکر ملا تو اس بندے نے اسے قتل یعنی ذلیل و رسوا کر کے نوکری سے محروم کر دیا۔ موسیٰ بولے، کیا تم نے ایک نیک شخص کو بغیر وجہ کے قتل یعنی نوکری سے محروم کر دیا؟ بے شک تم نے تبدیلی کر دی ہے۔ تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا یہ جواب دیا کہ وہ غلام یعنی نوکر اپنے مالک مومنین سے نفرت کرتا تھا، مجھے خطرہ تھا کہ وہ اپنی سرکشی سے انہیں نقصان پہنچائے گا۔ یہاں آبا کے معنی والدین کے نہیں ہیں بلکہ نفرت کرنے کے ہیں۔ فرمایا، اور وہ جو غلام یعنی نوکر تھا اس کو مومنین سے نفرت تھی، ہمیں خوف ہوا کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز و پریشان نہ کرے۔ عزیزان من، بات واضح ہو گئی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے غلام یعنی نوکر کو جان سے قتل نہیں کیا تھا بلکہ اپنی حاضر دماغی سے اس نوکر کو قتل یعنی نوکری سے محروم کروا دیا تھا، کیونکہ وہ نوکر اپنے مالکان سے بغض و نفرت میں مبتلا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی حیات کی تیسری کہانی میں ہے کہ آپ لوگ ایک بستی میں تشریف لے گئے تو بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر اسی بستی کے 2 یتیم بچوں کی گرتی دیوار کو دوبارہ تعمیر کر دیا تھا تاکہ وہ جوان ہو کر دیوار کے نیچے سے اپنا خزانہ نکال سکیں۔ اس ترجمے میں 2 جھول ہیں۔ جھول نمبر 1 یہ کہ وہ 2 یتیم بچے ہیں اور ان کے والدین وفات پا چکے ہیں۔ اگر وہ خزانہ جوان ہو کر نکالیں گے تب وہ بچے جوان ہونے تک کے عرصے میں بھیک مانگ کر گزارا کریں گے۔ ظاہر ہے دولت کی ضرورت تو اب ہے انہیں۔ جھول نمبر 2 اس کہانی کے 2 حصے ہیں۔ وہ یہ کہ بستی کے لوگوں نے کھانا دینے سے انکار کیا، اور دوسرا
یتیم لڑکوں کی دیوار تعمیر کرنا۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے یتیم بچوں کے خزانے کی دیوار کا بنانے کا جواب دیا ہے، لیکن کھانا نہ کھلانے والی بستی کے لوگوں کا جواب نہیں دیا ہے۔ کیا حضرت خضر علیہ السلام بھول گئے تھے؟ ہرگز نہیں، بلکہ بستی کے لوگوں کا کھانا نہ کھلانے کی کہانی کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 3 واقعے تھے اور 3 ہی جواب دیے گئے ہیں۔ اصل میں ساری گیم ہی قرآن کے الفاظ ہوتے ہیں اور ہر لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، اور آیت میں ہر لفظ کے کئی معنوں میں سے صحیح معنی منتخب کرنا ہی فن ہوتا ہے۔ میں نے جو عرب کی لغاتوں کے ذریعے سمجھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ایک بستی میں گئے جہاں 2 چھوٹے یتیم لڑکے دہقان تھے، والدین ان کے مر چکے تھے، کھجوروں کا باغ تھا، انہیں کھجوروں کی دیکھ بھال اور کھجوروں کو سکا کر کاروبار کرنے کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بستی میں جا کر ان 2 یتیم لڑکوں کو پیشکش دی کہ اگر وہ لڑکے انہیں اپنے ہاں مہمان بنا لیں تو وہ انہیں کھجوروں کی دیکھ بھال اور کھجوروں کو توڑ کر سکا کر بیچنے تک کے عمل کی تربیت دیں گے، اور پھر انہوں نے یہ پیشکش قبول کر لی تھی۔ عربی میں جدار دیوار کو بھی کہتے ہیں اور جدار کھجوروں کے پودوں کو بھی کہتے ہیں۔ اس آیت میں جدار کے معنی کھجور کے پودے ہیں، اور عربی میں کنز خزانے کو بھی کہتے ہیں، اور کنز اس علم کو بھی کہتے ہیں جس میں کھجوروں کو توڑ کر اور ٹوکروں میں بھر کر سکانے کے علم کو بھی کہتے ہیں۔ اس آیت میں یہی علم مراد ہے۔ اب ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ فرمایا، پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس آئے، ان دہقانوں سے کھانا مانگا کہ پھر تربیت کریں گے کہ وہ انہیں اگر مہمان بنا لیں، تو پھر اس سے پودوں کا علم حاصل کرنا چاہا کہ کھجوروں کو توڑ کے سکا کر سردیوں کے لیے محفوظ کرتے ہیں، تو پھر سیکھ لیا۔ موسیٰ نے کہا تم چاہتے تو اس کا اجر لے لیتے۔ عزیزان من، اس ترجمے میں کہانی ایک ہے، 2 نہیں ہے، اور بات بھی واضح ہے کہ وہ مہمان بن گئے اور یتیموں کو کھجوروں کی دیکھ بھال اور کاروبار کی تربیت دی تھی۔ کہانی ایک ہونے کی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام نے جواب میں بھی ایک ہی کہانی کی وجہ بتائی تھی، جیسا کہ فرمایا، رہی وہ کھجوریں یعنی جدار تو وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھیں، اور وہ یعنی کھجوریں کمزور تھیں، دونوں کا خزانہ تھیں، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا، تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں سمجھ بوجھ میں پورے ہو جائیں اور اپنا خزانہ نکالیں یعنی کھجوریں بیچیں آپ کے رب کی رحمت سے، اور یہ سب کچھ میں نے اپنے حکم سے نہ کیا۔ یہ پھر یعنی سمجھ ہے ان باتوں کا جس پر آپ کو صبر نہ ہو سکا۔ عزیزان من، یہ بالکل سادہ اور واضح اور سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ 2 یتیم ابھی عقل میں بالغ نہیں تھے، انہیں کمزور کھجوروں کی دیکھ بھال اور کھجوروں کو توڑ کر سکانے اور بیچنے کا علم نہیں تھا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے انہیں یہ تمام کام کرنے کا طریقہ سمجھا دیا تھا۔ آخر میں ہم تینوں کہانیوں کو سم اپ کر لیتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو چیرا نہیں تھا، بلکہ کشتی کا بادبان کپڑا پھاڑ کر پوری کشتی کو دریا کے کنارے زیر آب کر کے چھپا دیا تھا، اور غلام کو قتل نہیں کیا تھا بلکہ اس نوکر کو نوکری سے نکال دیا تھا، اور یتیم لڑکوں کی دیوار کو دوبارہ تعمیر نہیں کیا تھا بلکہ انہیں کھجوروں کی دیکھ بھال کرنے اور کاروبار کرنے کی تربیت دی تھی۔ آخر میں ہمارے یوٹیوب چینل تشکیل جدید ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔